جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک میں اور ایک سے بڑھ کر ایک کنٹیسٹنٹ جو کہ سلیکشن سے کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل تک پہنچ گئے، اور اب سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچنے والا ہے ایک کنٹیسٹنٹ۔ ایک نہیں وہ دو ہوں گے، وہ آج کے مقابلے سے بھی ہو سکتے ہیں اور کل کے مقابلے سے بھی کوئی ایک کنٹیسٹنٹ ظاہر ہے۔ ریمیننگ 4 کنٹیسٹنٹس میں سے ایک کنٹیسٹنٹ ہمارا تیسرا فائنلسٹ قرار پائے گا۔ آج تینوں کنٹیسٹنٹ تقریری مقابلے میں کنٹیسٹنٹ اے رضا سید دی ایجوکیٹر اسکول سے آپ کا تعلق ہے، کنٹیسٹنٹ بی حماد صدیقی ارقم پبلک اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، فراز الحسن جہانگیری کنٹیسٹنٹ سی ہیں اکبر پبلک اسکول۔ آپ اکبر بھی لگ رہے ہیں ان تینوں میں اور اکبر پبلک اسکول بھی ہے۔ میرے ججز تشریف فرما ہیں جن کی بدولت یہ قافلہ الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہے، اور کل اس کا گرینڈ فنالے ہے۔ کل صرف ڈیبیٹ کا گرینڈ فنالے ہے اور پھر انشاءاللہ پرسوں تلاوت کا اور 29 رمضان ہم کوئز کا گرینڈ فنالے کرنے جا رہے ہیں۔ سر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، محمد رضوان زہری صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج آپ دونوں کے؟ خیریت سے؟ سر کیسا محسوس کریں؟ آخری مرحلہ ہے، بس ایک کل پھر فائنل ہونا ہے۔ کتنے بچے جاتے ہوئے آپ کے چہرے پر آسودگی رہی؟ تکلیف کے پہلو جو ہے یقین جانیے، اور ان بچوں کو جتنوں کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے تو ان کے چہروں پر اللہ آمین، اور یہی چہروں پر ان کے حضور کی محبت اور دین اسلام کی شان و شوکت ان کے چہروں سے اور ان کی شخصیات سے فروزہ ہو، تاکہ یہ شمع فروزہ آنے والے وقتوں میں قبور کے اندر بھی روشنی دیں اور ملت اسلامیہ بھی۔ کیا بات ہے رضوان زہری صاحب، کیا کہیے گا؟ بالکل ایک اچھی نشریات اور بہت اطمینان سے اور سکون سے اس مرحلے تک آئی ہے۔ کل 54 بچوں نے اس میں شرکت کی تھی، اور جس میں سے اب تک جو ہے وہ کہہ لیں آج 2 بچے اور آئیں گے تو 51 کل ملا کے جو ہے وہ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ 51 میں سے جو 48 بچے جاتے رہے تو آپ لوگوں کی کیفیت کیا تھی جو میں روزانہ دیدنی کیفیت کی تکلیف؟ دیکھیں اب ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے جج کی، منصب ایسا ہے کہ وہی کہہ کہ بہت دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ بچوں کی ججمنٹ کرنا، کیونکہ یہ اس عمر میں اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اور اسی حوصلے کے ساتھ یہ روسٹم کی حرمت کا بھی پاس رکھیں۔ بالکل صحیح، اور ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایسے مطلب لویبل ججز ہوں تو بچوں سے پیار کرنے والے، ورنہ ججز تو ہم نے بھی مقابلے جھیلے سرکار، اور ایسے کڑک ججز سے ہمارا سامنا ہوا ہے کہ آپ لفظی کئی مقابلوں میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا۔ خیر ڈیبیٹ میں تو میں کبھی نہیں ہارا، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن تلاوت میں بھی کوشش کی تو کبھی تھرڈ آ گیا، کبھی ہار گیا، اور بھی دوسرے ظاہر میدانوں میں تب آزمائی کی لیکن نہیں چل سکا۔ لیکن یہ وہ واحد مقابلہ تھا جس میں میں ان بچوں کی عمر سے پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہوا، اور اللہ کا شکر ہے آپ کو یاد ہوگا جب نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کراچی کے ناظم ہوا کرتے تھے اور الخدمت کبھی اون کرتی تھی، کبھی کوئی دوسرا ادارہ اون کرتا تھا، تو تب الحمدللہ میں وہ بچہ تھا جو 2003 میں کل کراچی، پھر کل یہ سندھ صوبائی سطح پر، پھر بلوچستان وندر سے میں نے مقابلہ ون کیا تھا، اور کل پاکستان۔ مجھے آج یاد آیا اس سیمی فائنل راؤنڈ میں کہ میں بھی ان مرحلوں سے گزرا ہوا ہی ایک بچہ ہوں، لیکن اب چھوٹا بچہ نہیں رہا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور آپ ہی کے اس حوصلے کے ساتھ، آپ کی شفقتوں کے زیر اثر آج بھی یہ پنپتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور آپ کی ان کے حوصلے آپ کو سنائی دیں گے۔ ایک جملہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جو ججز حضرات یا آپ یا ہم سب ہوتے ہیں، اور یہ بچے بھی، ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ بڑوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ بچوں کو مروب کرنے کے لیے چہرہ بنا کر نہ بیٹھیں کہ وہ وہاں سے بیٹھا ہوا بچہ ہے، اس کو اپنائیت دیجئے، مسکرا کر اپنائیت دیجئے، اعتماد کے ساتھ، انٹریکشن بڑھے گا، تاکہ کل آنے والے وقتوں میں آپ کی طرح وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ آمین سر۔ چھوٹی سی بات، جس طرح آپ نے کہا آپ کو بڑے سخت ججز کا سے سابقہ رہا، اب دیکھیں ایسے گھورتے تھے، ہم زیر اثر رہے ڈاکٹر صاحب کے، صحیح، تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ ایک شفقت کا ہاتھ رکھا، تو جو شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا لازم ہے کہ ہم بھی شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ ہم اس کو کس طرح ہم سے بھی دہرا رہے ہیں وہ سبق جو سر نے ہم کو یاد۔ اللہ خوش رکھے۔ ہمارے ناظرین و ناظرات اتنا ڈیپ ظاہر ویو ہوتا ہے ان کا، اور ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جب کہتا ہوں نا آپ بزرگوں کا، تو مجھے یہاں تک کہا گیا کہ جی نہ ڈاکٹر صاحہ بزرگ لگ رہے ہیں کہیں سے، اور رضوان بھائی تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے آپ رضوان بھائی تو نہیں ہے، میں بھائیوں کا ذکر کیا کریں۔ نہیں سر آپ ماشاءاللہ ایور گرین ہے، اللہ سدا باہر رکھے، اللہ ایسے ہی رکھے آپ کو۔ رضا سید سے آغاز کریں گے سر، اجازت؟ ایک جملہ کہوں جی جی۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب
اور میں ہم دونوں بوڑھے نہیں ہو سکتے کبھی. کبھی نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے آپ کو نہیں نا, آپ ذکر ہی اس ہستی کا کرتے, آپ ذکر ہی حضور کا جو ذکر کرتے ہو اس کا نہ دل بوڑھا ہوتا ہے نہ اس کی عمر. یقین جانیے کبھی اس کے جذبے بوڑھے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جذبوں میں سرکار بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں حمد کا ایک شعر ہے, ایک حمد کا شعر ہے, دل میں اگر کسی کے خدا کا خیال ہے تابندہ اس کا چہرہ ماضی و حال ہے. واہ واہ واہ. یہ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے نا اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے جیسے قاری بھائی زبر قاسمی یا آپ حضرات. اللہ خوش رکھے. رضا سید سے آغاز کر رہے ہیں. دی ایجوکیٹر اسکول کنٹیسٹنٹ اے سیمی فائنل راؤنڈ جی. صدر محترم السلام علیکم. شب قدر اللہ اور بندے کے درمیان قربتیں بڑھانے کی رات ہے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیلیں دل و دماغ میں روشن کرنے کی رات ہے. اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینے کی رات ہے. گناہوں سے استغفار کی رات ہے. گریہ و زاری کی رات ہے. جہنم سے خلاصی اور جنت اپنے نام کرا لینے کی رات ہے. صدر محترم ارشاد باری تعالیٰ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی شب قدر اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صدر محترم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں پوشیدہ رکھا گیا ہے. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. صدر محترم اعتکاف کا مقصد بھی دراصل تلاش شب قدر ہے. اسی لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ قرار دیا گیا ہے. صدر محترم جو شخص شب قدر میں اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی شب میں قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو عطا کیا گیا. جناب والا اس رات کی فضیلت تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک. صدر محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو. شب قدر کو فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو رزق میں کشادگی چاہتا ہو, ہے کوئی جو صحت و تندرستی کا متمنی ہو, ہے کوئی جو اولاد کا خواہش مند ہو, ہے کوئی جو خیر و عافیت کا طلبگار ہو, اور ہے کوئی جو مغفرت کا متلاشی ہو. شب قدر ہر طلبگار کے لیے خوشی کی نوید لے کر آتی ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, اے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا بات ہے. رضا سید کنٹیسٹنٹ ہے, بہت عمدہ انداز, بہت خوبصورت ادائی کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ تقریر کی, لیکن پھر بھی لفظوں کی غلطیاں ہوئی ہیں اور جو ظاہر ہے میرے سامنے میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے کثیر غلطیاں جو یہاں پر مینشن کر دی ہیں جو انشاءاللہ کنفیوز مت ہونا. لفظوں کی غلطی اپنی جگہ اور تمہارا انداز خطابت اپنی جگہ. کنٹیسٹنٹ بی حماد صدیقی ارقم پبلک اسکول. جی بیٹا تیار ہیں؟ چلیں بسم اللہ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تلک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. جناب صدر السلام علیکم. پکار آتی ہے قرآن پاک کی جانب سے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر. پھر پروردگار عالم خود ہی یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ عظیم رات ہے جو تمہارے 1000 مہینوں سے افضل ہے, یعنی وہ رات جس کے برابر نہ کوئی عام رات ہوئی ہے اور نہ ہوگی. سو اس کی عظمت و شان کے کیا کہنے. تجدید وقار کاش کے لوگ جان سکتے کہ رمضان کی آخری ساعتوں کی یہ رات ہماری زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے. جو شخص اس رات جاگ گیا, رات بھر عبادت کی, اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کیا, تو اس نے در حقیقت اپنے رب کی رضامندی حاصل کر لی. تجدید وقار قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے گلی گلی کوچے کوچے نازل ہوتے ہیں اور رات جاگنے والوں سے معانقہ کرتے ہیں. تجدید وقار فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں مانگ لو جو مانگنا ہے اس رات میں, وہ دینے والا آج تمہیں دینے کے لیے خصوصی طور پر تیار ہے. اگر اس رات تم اپنے رب کے آگے رو گے, گڑاؤ گے, آہوزاری کرو گے, اپنے سر کو سجدے میں جھکاؤ گے, تو دینے والا تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو. تجدید وقار کاش کوئی اندازہ کر سکتا کہ شب قدر گناہوں سے استغفار کی
رات ہے, گریہ ازاری کی رات ہے, جنت کو اپنے نام کروا لینے کی رات ہے, اللہ سے تعلق و رابطہ بڑھانے کی رات ہے, اور جہنم سے خلاصی کی رات ہے. جناب صدر, میرا دل تو چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس ایک شب قدر پر نچھاور کر دوں. کتنے مبارک ہیں وہ نیک نصب بندے جو اپنی زندگی کے ہر سال لیلۃ القدر کو پاتے ہیں, اس میں جاگتے ہیں, گریہزاری کر کے خود کو چمکاتے ہیں. اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لاپرواہ لوگ جو رمضان آتا ہے مگر روزے نہیں رکھتے, شب قدر آتی ہے اور شب قدر کا اہتمام نہیں کرتے, اور جنہیں ان کا رب ہر رات پکارتا ہے مگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے. علی وقار, یہ رات رحمت ہے بندوں کے لیے میرے رب کی طرف سے, کیونکہ رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہانا می جویت. شکریہ. کیا بات ہے, اس فارسی شعر کو درست پڑھنا بھی کسی کسی کے نصیب میں آتا ہے. رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہانا می جوید. کیا بات ہے. حماد صدیقی, ارقم پبلک اسکول کنٹسٹنٹ بی, اور آخری کنٹسٹنٹ ہیں فراز الحسن جہانگیری, اکبر پبلک اسکول. جی. اذکار و طاعت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, اس ماہ محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, جو باطن تا باطن کو کیے دیتی ہے روشن, اس بھوک کی شدت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. دن کی بھی عبادت میں بڑا کیف ہے, لیکن راتوں کی ریاضت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. صدر علی وقار, اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کو نعمتوں اور فضیلتوں سے سرفراز فرمایا. جی ہاں جناب والا, یہ وہ مہینہ ہے جسے ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی ہر دعا پر آمین کہو. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر روز و شب ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے داروں کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ کرم لے لیتا ہے. صدر علی وقار, رمضان المبارک جس کا پہلا عشرہ بنی آدم کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے, دوسرا عشرہ ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو, تیسرا عشرہ بنی آدم کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کی بشارت دے دیتا ہے. صدر علی وقار, تیسرے عشرے کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے. یہ بڑی خیر و برکت کی حامل رات ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے. 1000 مہینے یعنی 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں. یعنی جس شخص نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا گویا اسے 83 برس اور 4 ماہ عبادت میں گزار دیے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر سکتا ہے, اور اس اجر کا اندازہ کسی بھی انسان کے بس کے باہر ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات تمام فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتر آتے ہیں اور اپنے خدا کے حکم کی تعمیل میں اور طلوع فجر تک اپنے رب کی سلامتی لے کر آتے ہیں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاقتوں میں تلاش کرو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں شب میں سے کوئی ایک شب قدر کہلاتی ہے. آخر میں صرف اتنا, مانگ لو چشمے تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیا بات ہے. فراز الحسن جہانگیری, کنٹسٹنٹ سی, اکبر پبلک اسکول. اور برق رفتار تقریر ہوتی ہے ان کی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تیزی میں الفاظ ادا ہوں تو ادائی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, تو ٹھہر ٹھہر کے بولا کرو. قاری صاحب قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کرو. میں کہتا ہوں تقریر بھی ٹھہر ٹھہر کے کیا کرو تاکہ اس میں ورائٹی آئے, ویریشن ہے. بہرحال یہ تینوں بہت اچھا بولیں, اور آج پتہ چلا کہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے ABC, یعنی رضا سید, حماد صدیقی, فراز الحسن جہانگیری. ججز کریں گے فیصلہ کہ کون سا بچہ آج فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہا ہے, اور کون سے ریمیننگ 4 ہیں جن میں سے کوئی ایک کنٹسٹنٹ آج گرینڈ فنالے کا حصہ بننے جا رہا ہے. بتاتا چلوں کہ جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں جو ان تینوں بچوں کے ساتھ کل فائنل راؤنڈ یعنی جو 3 فائنلسٹ ہوں گے ان کے ساتھ جائیں گے. نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کیش پرائزز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے. بیلنی ہیئر کلر والوں کی طرف سے 70 cc موٹر بائک کا تحفہ, پاپولر اسٹائل والوں کی طرف سے 70 cc موٹر بائک کا تحفہ ہے جو ہمارے فائنلسٹ بچوں کے ساتھ جائے گا. پاپولر اسٹائل, فریش ون بیکرز, سیلانی مسالہ جات, فوڈ بستی, پیزا پوائنٹ اور فریش ون بیکرز کی جانب سے تحفے ان کے ساتھ جائیں گے. حبیب آئل ملز,
फूड बस्ती की जानिब से होम अप्लायंसेस के तोहफे और शेफ की जानिब से कुक वेयर सेट है जो फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट होंगे उनके साथ जाएगा। फैसला रिजवान जैदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब के हाथों में और इनके हाथों से नाजरीन के हाथों में। जी सर, फैसला तो अभी पहले मजमूई राय लेनी है, लेकिन ज़ाहिर है एक हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो। बता दिया आपने माशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुछ आपकी इजाज़त से और अहबाब की, बेटा आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और जी भी नहीं चाहता कि मैं इस जानिब इशारा करूं कि क्या हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कम से कम आज जो पिछली आपने गलतियां की थी उससे ज़्यादा गलतियां आज कर गए। आज लफ्जी गलतियां बहुत गलतियां की और बड़ी ठोकरें खाई हैं आपने तलफ़्फ़ुज़ात में। बिल्कुल मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जुमला मैंने इस्तेमाल किया। जी, शब कद्र, आप शब कद्र और शब कदर में फ़र्क है। बिल्कुल सही। फिर इसी तरीके से कंदीलें रोशन कर दी, और फिर ये तो साफ लफ्ज़ बहुत साफ अल्फाज के अंदर नज़र आ रहा है। इस्तग़फ़ार और इस्तग़फ़ार में फ़र्क है। इस्तग़फ़ार क्या चीज़ होती है बेटा? फिर इसी तरह से कलासी हासिल कर ली और खलासी हासिल कर ली, चलो खुलासी हासिल कर ली, तो कम से कम करीब करीब भी पहुँच जाओ तो बहुत है। फिर लैलतुल क़द्र और लैलतुल क़द्र की तो बात है अपनी जगह पर है। कुरान करीम की आयत पढ़ते हुए भी एहतियात करनी चाहिए हमें, बिल्कुल सही, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर झुरमुट और झुरमट में भी फ़र्क है, ज़रा देख लें इस तरफ भी ज़रा सा। चले खैर, और तौफ़ीक़ अता, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जब दुआ हम करते हैं तो उसके साथ आमीन ज़रूर कहते हैं, चाहे ज़ोर बयां में कितना ही आगे निकल जाएँ। दुआ का मकसद ये होता है कहते हुए निकले आगे। इसी तरीके से हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले, ठीक है ना। और आहूजारियाँ करना और आहूजारियाँ करने में फ़र्क है। आहू जो है ना वो किसको कहते हैं मालूम है? जी, आहू किसे कहते हैं फारसी में? मैं बताऊं? नहीं, आप नहीं बताएंगे। अच्छा सर, बताओ, नहीं मालूम? चलिए बता दें। उस आहू दम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। मीर तकी मीर यानी आहू हिरन से तुशबीह, हिरन जो अपने साए से भी डरती। और आहूजारी जो है वो तकलीफ, हाय हाय करना, वावेला मचाना, है ना। अच्छा, इसी तरह से जहन्नम से खुलासी की रात है और जहन्नम से खलासी की रात है, कुछ तो फ़र्क है ना बेटा। अच्छा, बतन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बतन और बतन में फ़र्क है, सही। और इसी तरीके से हुक्म देना और हुक्म देना फ़र्क है, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, अरबी ज़बान के अंदर इसका इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। निजात और नजात ये तो बयान करते ही जा रहे हैं हम। और आपने शब कद्र को कहाँ कहाँ तलाश किया, उसमें ज़रा सा सोच लें आपके कौन कौन सी रातें होती हैं गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा। और ख़ास तौर पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये आयत है या हुक्म है या दुआ है, लेकिन इसकी अदाई सही होनी चाहिए। लेकिन गलतुल आम के अंदर अदायगी सही होना चाहिए, तो अदायगी ठीक कर लीजिए। और अगर अदाई करनी है तो अदाई कर लीजिए, नाराज़गी करनी है नाराज़गी कर लीजिए, नाराज़गी करनी है नाराज़गी कर लीजिए। अब राज़ी से नाराज़ी और अदाई दुरुस्त है। वो क्या कहते हैं कि हाँ इधर आबे अबे हो, हाँ इधर आबे अबे हो, नहीं यूं नहीं है, पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आबे अबे हो चाक गरीबे वाले, मीर तकी मीर का। तो अब ये इधर आबे अबे हो, अब ये आज नहीं कह सकते, अब ये उस जमाने में प्यार के अंदाज से। सही बात। अब आपको वही अंदाज इख्तियार करना है जो आज है, फसाहत में भी और गलतुल आम फसाहत में भी। सही बात। अब जो जाहिर है गलतुल आम अल फसीह हो चुका है, अब उसका ख्याल रखना। जी जनाब रिजवान ज़ैदी साहब राय भी दे दें। और सर ने इतना माशाल्लाह मुफस्सिल बच्चों की निशानदेही की है कि अब उसमें कहने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है जी। लेकिन मुकाबला मजमूई तौर पर अच्छा रहा और जाहिर सी बात है सेमीफाइनल था और नतीजा भी हमारे सामने जो है वो आ चुका है। और मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा तौर पे, क्योंकि मुझे थर्ड फाइनलिस्ट भी अनाउंस करना है, आज ही करना है, आज ही अनाउंस कल के भी दो हैं और आज के भी दो, इन चारों में से एक निकालना है। क्योंकि कल के जो थे सुफियान अलवी जो हैं वो इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन आज ज़रा सी सूरत हाल तब्दील हुई है। अच्छा। आज जो फातह के रूप में जो सामने आए हैं मुश्तरका तौर पर, वो हम्माद सिद्दीकी क्वालिफाई कर गए, अगले फाइनलिस्ट हम्माद सिद्दीकी। और जो कम गलतियां करने की वजह से, वरना इन दोनों में पोटेंशियल भी ज्यादा है, तुमसे बता दूं। और जी थर्ड फाइनलिस्ट जो हैं जो जगह बना रहे हैं वो हैं हमारे
रजा सैयद। रजा सैयद, तीसरे फाइनलिस्ट रजा सैयद और 2 फाइनलिस्ट हमाद सिद्दीकी। और पिछले फाइनलिस्ट हमारे कौन थे? पिछले कल जो हमने अनाउंस किया है, याद है? कल फाइनलिस्ट किसी को याद है? सबको मेरी तरह सब हालत रोजा में मेरी तो कोई बात नहीं। हमारे साथ 3 फाइनलिस्ट हो मोहम्मद अली चुके जौहर एकेडमी का जी, वो मोहम्मद अली जौहर एकेडमी का है मेरा। मोहम्मद अली जौहर एकेडमी का जी, हमजा सिद्दीकी, हमाद सिद्दीकी और रजा सैयद, तीनों सबसे छोटे बच्चे जो कमाल है, कमाल है ये तो हरी मिर्चियाँ होगी छोटी वाली, छोटी बच्चे। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको एक झलक जिस डब्बे पर ये दोनों खड़े हुए हैं उससे उतार कर दिखाना चाहता हूँ कि कितने छोटे छोटे बच्चों ने मैदान मारा है। देखिए डब्बे से सलमान, एक मिनट रुकिए सलमान जी सर, ये तो मुझे बाहर हैं, दोनों बाहर हैं। मुझे इस बच्चे को अप्रिशिएट करना है। इसके चेहरे पर देखें, हाँ। इधर देखिए जी, इस बच्चे के चेहरे पर खानदानी बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक से उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नहीं, इनकी खुशी पर वो हंस रहा है वो बच्चा। उसको भी बुलाएं, देखिए आजा बेटा, माशाल्लाह वो भी हंस रहा है बच्चा। नहीं, वो सर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये बहुत खानदानी बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा कि मतलब इसने ये महसूस नहीं खुश हुआ इनके, बल्कि खुश हुआ कि चलो मेरे छोटे बच्चे, मुझसे छोटे जो भाई हैं वो मुकाबला जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो रजा को भी। और ये इसमें ना ऑयल लगवाया करो, ऑयल, हाँ अम्मी से कहो, अब्बू से, इसमें अच्छा सा ऑयल लगाए। जीत गए दोनों बच्चे नाज़रीन इकराम, और आपको और हम सभी को बहुत बहुत मुबारक हो कि छोटे छोटे बच्चों ने माशाल्लाह क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। और एक और इनकी के जैसा छोटा सा बच्चा है और हमें मजबूरी में इन दोनों बच्चों को वो डब्बे के ऊपर खड़ा करना पड़ता है, इनका कद छोटा है। चलो कोई बात नहीं, आइए बहुत बहुत मुबारक। अब एक तीसरा डब्बा बनवा लें इस्माइल भाई, क्योंकि वो तीसरा बच्चा भी छोटा है। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमारे साथ क्विज कंपटीशन में भी हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशाइन बात जो फराज के चेहरे पर तबस्सुम है, जजेस और हम समेत, सबसे बड़ी खुशाइन बात है। अल्लाह तुम्हें बेटा और नजर बद से बचाए और इज्जत अता फरमाए, तरक्की होगी जरा बहुत तरक्की करोगे इंशाल्लाह। 1 नंबर का ही फर्क है, ये भी बता दूं, स्कोर सामने रखा हुआ है। 1 नंबर के फर्क से जो है रजा सैयद, और 1 नंबर के फर्क से ये, 1 नंबर के फर्क से आप, कोई बात नहीं। रजा सैयद, हमाद सिद्दीकी और हमजा सिद्दीकी ग्रैंड फिनाले में कल आपसे मिल रहे हैं। एक वक्फे के बाद हमारा क्विज शो यानी मालूमात ही मालूमात।